ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یعنی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اس میں بھی ایک ڈیڈ لاک ہے. پھر دوسری جانب مولانا بھی ناخوش ہیں مدارس بل کو لے کر. اب پیپلز پارٹی کے بھی کہیں نہ کہیں اپنے تحفظات اور ایم کیو ایم بھی اب اپنے تحفظات لے کر سامنے آ چکی ہے. تو یہ سیاسی معاملات سال 2024 میں سلجھ کیوں نہیں سکے؟ کیا ریزن ہے اور کون ان سارے سچویشن کا ذمہ دار ہے؟ شاہ صاحب. جی آمنہ، دیکھا جائے تو میرے خیال میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، کوalition پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این، وہ شاید خود انڈیسائیڈ ہے. بہت ساری اتحادی حکومت کا حصے باوجود وہ اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے جو ہے پیش نہیں کر رہے جو کہ ان کو اٹھانی چاہیے تھی. اب آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، آئینی عہدے تقریباً وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور اگر سب سے زیادہ کمپلینٹس دیکھیں تو رونا دھونا انہی کا ہے. یوسف رضا گیلانی کو سنیں، آپ بلاول بھٹو کو دیکھیں، جتنی اس پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ وعدے گئے تھے، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. تو کون سے وعدے ایسے جو حکومت کا کولیشن پارٹنر ہونے کے باوجود انہوں نے پورے نہیں کیے؟ صدر بنا دیا، گورنر ان کے بنا دیے، جو ہے بلوچستان کی حکومت دے دی. اور کون سے ایسے وعدے ہیں؟ کیا ایسے چھپے ایگریمنٹ کیے؟ کیا پنجاب کی ٹرانسفر پوسٹنگ اور کیا وہ اختیارات بھی وہ چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ہاف ہارٹیڈ اپروچ ہے جو کولیشن گورنمنٹ کی جو جماعتیں ہیں آپس میں ان کے اتفاق کو دیکھا جائے. ہاں، وہ ایک ان کا جو مین دشمن ہے وہ تحریک انصاف، اس کے معاملے میں وہ تمام اکٹھے ہیں اور ہر طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ شاید اس کو کسی طریقے سے اسپیس نہ دی جائے. لیکن ملک کے اندر جس قسم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے آبجیکٹولی اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے ملک کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے کہ جناب بات چیت ہونی چاہیے، 9 مئی کو کنڈیم کرنا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، 9 مئی کو کنڈیم بھی کیا جانا چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے اور معاملات کو جو ہے وہ ایک نہج پہ لے کے بھی کرنا چاہیے. لیکن اوور آل دیکھا جائے میرے خیال میں آپ ایک اکنامکلی تو آپ کہیں کہ جی بڑے مضبوط جا رہے ہیں اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی ہے. بے شک یہی ایک واحد سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں شہباز حکومت جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے. ادروائز اگر دیکھیں وجہ سے میرے خیال میں شہباز حکومت جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے. ادروائز اگر دیکھیں میرے خیال میں آپس کی کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک پہ، اور ہم ہر وقت سن رہے کہ 12 مہینے کی مہمان ہے، 15 مہمان ہے، کوئی کہتے ہیں 2 سال تک چلے گی. اب میرے خیال میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ٹف ٹائم ہے اکانومی کا، اس کے اندر سے تو یہ نکل گئے. انٹرنیشنل جو اپروچز تھی اس میں بھی اگر آپ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا، ایون ملٹری نے سپورٹ کیا. تو میرے خیال میں یہ حکومت اس حد تک ہے کہ وہ سروائیو کر رہی ہے. گارنٹیز میں اگر دیکھا جائے تو شاید ان کو سپورٹ حاصل ہے بالکل، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ملک کا نظام چلانا ہے تو جی آخری بات میں کرنا چاہوں گا. لیکن اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر، آپ پولیٹیکل معاملات کو آپ ٹیکنیکلی نہیں دیکھ سکے، آپ آئینی معاملات کے اندر جو ہے الجھے ہوئے رہے، اور آپ بہت سے ایسے انڈیو ایشوز کے اندر اپنے آپ کو انگیج کیا جس کی وجہ سے آپ پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام جو اسٹریٹ کے اوپر ہے وہ شاید نالا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو ریلیف نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے، ان کے حالات کی وجہ سے، ان کی اپنی سروائیول مشکل ہوتی جا رہی ہے. سیاسی استحکام چونکہ ہم دیکھتے ہیں انٹر لنک ہے ہمارے باقی ایشوز کے ساتھ، آپ کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ نے اکانومی کے، تو یہ آپ کو اب آگے کیسے اور کب تک ممکن دکھائی دے رہا ہے ملک میں؟ دیکھیے، پہلے تو ان دا لائٹر موڈ ایک بات کرتا چلوں. شیرازی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو سارے بڑے اہم عہدے تو مل گئے ہیں، پھر بھی اور کیا مانگ رہے ہیں. ہاں بالکل، پنجاب کی گورننس میں وہ پارٹنرشپ مانگ رہے ہیں جو ان کے ایگریمنٹ کا حصہ تھا. دیکھیں، یہاں پر میں جو سچ کا ایک میٹر ہوتا ہے اس کو ضرور بتاؤں گا. پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کو یہ چیزیں کیسے ملی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتہ ہے کہ جی 17 نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتنے والے یا 27 نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیتنے والے آج حکومت کر رہے ہیں، اور ان کے لوگ میجورٹی جو ہے حکومت کا حصہ ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے اس سلسلے میں وہ مزید ڈیمانڈ کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دونوں کو سپورٹ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فرنٹ پہ کیا ہوا ہے. اب رہی بات کہ سیاسی عدم استحکام، یقیناً سیاسی عدم استحکام، دیکھیں معاشی لیول پر جیسے شیرازی صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے اور بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے.
اس وقت تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ تو صرف ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہے. باقی تو ایگریمنٹس ہے، لین دین ہے، تھوڑی بہت بلیک میلنگ ہے، اور کچھ نہیں ہے. نہ ایم کیو ایم کہیں جانے والی ہے، نہ پیپلز پارٹی جانے والی ہے، کیونکہ ان سب کی ڈور جو ہے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، استحکام پارٹی اور پناہ پارٹی، سب کی ڈورز گیٹ نمبر 4 پہ ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں ہلاتے ہیں. جس دن اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، حکومت جائے گی، اس سے پہلے نہیں جاتی. باقی رہی سیاسی عدم استحکام مزید پیدا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک بہت خطرناک کام کیا ہے، حالانکہ وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا ہے لیکن ہو گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاورز رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ صرف مولانا فضل الرحمان اکیلے ہی اسٹریٹ پاورز رکھتے ہیں پاکستان میں. ان کے ساتھ اب مدارس ہیں، 40 سے 45 ہزار مدارس ہیں، جس میں سے میجورٹی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ بھی ایک بڑا مذاق کر دیا. ہوا یہ کہ جی اب اسمبلی نے ایک بل پاس کیا اور وہ پاس ہو کے چلا گیا آپ کے صدر کے پاس. صدر صاحب نے اس پہ اعتراض لگا دیا. اب وہ بل جو کہ اسمبلی میں 336 اراکین میں سے چلیں میجورٹی نے پاس کیا ہے دونوں طرف سے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ تو نہیں دیکھا انہوں نے کہ اس سے ایف اے ٹی ایف مسائل پیدا ہوگا، عالمی جو ہے وہ ادارے اس پہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مشکلات، لیکن صدر کو پتہ چل گیا. تو صدر صاحب اعتراض لگایا، لیکن اب وہ چلا گیا واپس. اسپیکر نے اس کو صحیح کر کے صدر کو دے دیا. 10 دن گزر گئے. آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت صدر کے پاس اگر دوبارہ بل آ گیا اور صدر 10 دن تک سائن نہ کرے تو ایکٹ بن جاتا ہے. لیکن حکومت کے لوگ اس کو ماننے کو، مثلا حکومت پی ایم ایل این تو کہہ رہی ہے کہ مائی باپ اسے مان لیں، لیکن جو لوگ نہیں ماننا چاہ رہے ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تھوڑی ڈسٹربنس ہو، مسائل ہو، اور حکومت سے اپنے مطالبات کو منوایا جائے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو زیادہ تر اگر مولانا صاحب اسٹریٹ پہ آ گئے تو اس حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.